السلام علیکم ناظرین، کارساز پاکستان کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے ہم آپ کے لیے لائے ہیں پروگرام دین اور دنیا، اور اس پروگرام میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ گفتگو کریں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے دین پر عمل کرتے ہوئے ہمیں دنیا کو بہتر انداز میں جینا سکھایا۔ آج اس وقت ہم یہاں پر موجود ہیں، یہ نورپور شاہاں کا علاقہ ہے، اسلام آباد کے مارگلہ ہلز کے دامن میں یہ علاقہ ہے، اور نورپور شاہاں کا علاقہ جانا جاتا ہے امام بری سرکار کے نام سے۔ امام بری سرکار کے بارے میں اگر ہم آپ کو بتائیں یا ان کی زندگی پر اگر ہم نظر ڈالیں تو امام بری سرکار کا نام تھا شاہ عبداللطیف۔ وہ صاحبزادے تھے شاہ سخی محمود کے۔ شاہ سخی محمود جن کا تعلق سید گھرانے سے، وہ چکوال کے ایک گاؤں میں رہائش پذیر تھے، وہیں پر جنم ہوتا ہے ایک بچے کا جسے شاہ عبداللطیف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شاہ عبداللطیف اپنے بچپن سے ہی اپنے اطوار و انداز، اپنی عادات سے ایک بہت ہی مختلف بچہ تھے۔ ان کا بچوں کے ساتھ کھیل کود میں من نہیں لگتا تھا، بلکہ وہ لوگوں سے دور، بچوں سے دور، کہیں نہ کہیں تنہائی میں بیٹھے رہتے اور غور و خوض میں مشغول رہتے۔ اس عمر میں وہ بچہ جو کہ دنیا کے اسرار و رموز سے واقف نہیں تھا، لیکن اس کا دھیان کہیں اور ہی لگ چکا تھا۔ شاہ عبداللطیف اپنے بچپن میں مویشی چرایا کرتے تھے۔ وہ وہاں پر چکوال کے اس گاؤں میں مویشیوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے اور محو رہتے۔ ناظرین، یہ کہانی کچھ اس طرح سے آگے بڑھتی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد جب شاہ عبداللطیف ابھی اپنے بچپن میں ہی تھے، ان کے والد سخی محمود شاہ چکوال کے اس گاؤں سے آ جاتے ہیں باغ کلاں۔ باغ کلاں اسلام آباد کا شہر اقتدار کا وہ علاقہ جسے آج آپارہ کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ شاہ سخی محمود یہاں پر آ کر رہائش پذیر ہو جاتے ہیں، اور ان کا وہ بیٹا، ان کا وہ بچہ شاہ عبداللطیف یہاں آ کر بھی اسی طرح سے مویشیوں کو چراگاہوں میں چرانے میں مصروف رہتا ہے۔ نورپور شاہاں کا یہ علاقہ جہاں پر شاہ بری سرکار عبادت میں مشغول رہتے، مویشی چرایا کرتے۔ ناظرین، یہ ذکر جو ہم کر رہے ہیں حالات و واقعات کا، یہ تقریباً آج سے بہت سال پہلے، سینکڑوں سال پہلے، جب یہاں پر برصغیر میں جہانگیر بادشاہ کی حکومت تھی، اس دور کے یہ ساری کہانیاں اور قصے ہیں جو کہ حقیقت سے تعلق رکھتے ہیں۔ شاہ سخی محمود نے بری سرکار کو، شاہ عبداللطیف کو درس و تعلیم میں پورا عبور حاصل کروانے کے بعد ان کو ملک سے باہر بھیج دیا۔ اس علاقے سے باہر گئے، وہ ایشیا کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے پہنچے مکہ میں۔ مکہ میں جب وہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ حج کرتے ہیں، اور حج کرنے کے بعد واپس جب یہاں برصغیر میں اس علاقے میں لوٹتے ہیں تو یہاں نورپور شاہاں کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ شاہ بری سرکار یہاں آ کر درس و تدریس میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ آج جس علاقے کو ہم نورپور شاہاں کے نام سے جانتے ہیں، اس علاقے کا نام اس وقت جب شاہ بری سرکار یہاں پر آئے، تشریف لائے، چورپور کے نام سے جانا جاتا تھا۔ لیکن شاہ بری سرکار نے نہ صرف درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، بلکہ لوگوں کی اخلاقی تربیت بھی کرنے لگے، اور لوگ ان کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوتے کہ وہ اپنے اعمال کو سدھارنے لگے۔
नाजरीन, कारसाज पाकिस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए लाए हैं प्रोग्राम दीन और दुनिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जो दुआ सिखाई, रब्बना आतिना फि दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। नबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, मेरे लिए दुनिया की भलाई भी हो और आखिरत की भलाई भी हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ हम सब के लिए अस्वा हसना में शामिल है। दीन और दुनिया दोनों को किस तरह से साथ लेकर चलना है, और दीन वो तरीका है, वो तर्ज अमल है जिसको अपनाते हुए न सिर्फ दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं हम, बल्कि आखिरत की तैयारी भी करते हैं। आज इस वक्त हम मौजूद हैं चश्मा गुगल पानी के मकाम पर, जहाँ सैयद इमाम अली रज़ा साहब का मस्कन है। औलिया अल्लाह में से हैं, बुजुर्गान दीन में से हैं, और उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए दीन की तबलीग को फैलाया, और तकरीबन 300 बरस से आज तक उनको इस जगह को उनके हवाले से जाना जाता है। नाज़रीन, कारसाज पाकिस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो प्रोग्राम लेकर हम आपके लिए हाजिर हुए हैं, दीन और दुनिया, और इसमें आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं, ये चश्मा गुगल पानी, जो असल में जगह है सैयद इमाम अली रज़ा साहब के मस्कन को के तौर पे इस जगह को जाना जाता है। मारगला हिल्स के दामन में है, और सैयद इमाम अली रज़ा तकरीबन आज से 300 बरस पहले यहाँ पर रहने वाले बुजुर्ग, जिनका ताल्लुक भी सिलसिला कादिया से ही था, उनकी वजह से ये जगह जानी जाती है, और यहाँ पर लोग दूर दराज से आते हैं इस पानी से शिफा हासिल करने के लिए, जिसके बारे में रिवायात में आता है कि सैयद इमाम अली रज़ा जो हैं, उन्होंने यहाँ पर अपने फैज़ के साथ इस चश्मे को जारी किया। ये है जी नाजरीन, गुगल पानी के मकाम पर चश्मा गुगल पानी का ठंडा और मीठा पानी। अहले इलाका दूर दूर से आते हैं, यहाँ से पानी भरते हैं और अपने घरों को लौट जाते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मारगला हिल्स के दामन में, एक इंतहाई खूबसूरत जगह पर, खूबसूरत मकाम है। ये मस्कन है सैयद इमाम अली का, जो आज से तकरीबन 300 बरस पहले यहाँ पर क़याम पज़ीर थे। इस इलाके में दीन की तबलीग का काम किया करते थे सैयद इमाम अली। उनके फैज़ से यहाँ पर जो ठंडे और मीठे पानी का चश्मा जारी है, लोग उसे गुगल पानी के नाम से उस चश्मे को याद रखते हैं और दूर दराज से यहाँ पर आते हैं। और कहा जाता है कि बहुत सी बीमारियों से शिफा पाने के लिए भी लोग इस चश्मे के पानी को इस्तेमाल करते हैं, और सिर्फ शिफा के लिए ही नहीं, बल्कि नूरपुर शाह की आबादी के लोग पीने का ठंडा और साफ पानी यहाँ से भर भर कर अपने घरों को लेकर जाते हैं। नाजरीन, हम आपको दिखा रहे हैं मारगला हिल्स के दामन में एक बहुत ही खूबसूरत मकाम, जिसे चश्मा गुगल पानी कहा जाता है। हम आपको लेकर जा रहे हैं चश्मा गुगल पानी की जानिब। हमारे साथ आप भी इस रास्ते पर चलते जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये चश्मा गुगल पानी है। जी जी जी। यहाँ पर
علاقے کے لوگ آتے ہیں یا دور دراز سے لوگ بھی آتے ہیں؟ یہاں جس بندے کو پتہ چلے نا وہ دور دراز کے لوگ آتے ہیں، ملتان کے آتے ہیں، جگہ جگہ کے لوگ آتے ہیں، باہر لوگ یہ جو اپنے باہر یورپ ملکوں میں وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے پانی لے کر جاتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ جو چشمہ گوگل پانی ہے جی جی اس پر لوگ مختلف بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کے لیے جی اس جی کو جی پانی جی کو لینے کے لیے آتے جی ہیں، جی تو زیادہ تر آپ نے جو دیکھا ہے کن بیماریوں میں مبتلا لوگ زیادہ آتے ہیں یہاں پر؟ یہ ادھر چمبل، تادر، الرجی اور بڑی مرض والے لوگ، جلد کے جو امراض، جلد کے مرض کے جو لوگ ڈاکٹروں سے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں وہ ادھر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹر بھی جو 60 سال کے اوپر ہیں ان کو ویکسین نہیں لگتی ہے، وہ ان کو ادھر بھیج دیتے ہیں کہ آپ جاؤ ادھر رہتے ادھر۔ یا بعض لوگ غریب مسکین ہیں، ان کے پاس پیمنٹ نہیں ہے، وہ ادھر فی سبیل اللہ والا کا کام ہے۔ تو یہ چشمہ گوگل پانی جس کو رتے ہوتر کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے، تو جی جی اس میں اس کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں زبان زد عام جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیں گے؟ یہ ہم نے یہ سنا کہ یہ ان بزرگوں کی عبادت گاہ کی جگہ تھی، انہوں نے سید امام علی صاحب، پیر امام علی گیلانی ٹھیک، صاحب، تو انہوں نے سٹیک ماری، یہ چشمہ ادھر اللہ کے حکم سے جاری ہو گیا۔ یہ جاری ہے عرصہ 350 سال کہتے ہیں، کوئی 400 سال کہتے ہیں، اور لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں۔ جی جی جی۔ بہت شکریہ آپ کا سر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، یہ جو دین اور دنیا ہے اس کو ایک ہی نظر سے دیکھا جانا چاہیے یا یہ الگ الگ چیزیں ہیں؟ نہیں، دین اور دنیا اللہ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ نے دین بھی اللہ کا ہے اور دنیا بھی اللہ کی ہے۔ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اس دین کے معاملے میں پیدا فرمایا ہے۔ ساری کائنات، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، پوری کائنات اسی دین کے لیے بنی ہے، مخلوق خدا کے لیے، اور مخلوق کو مالک کائنات نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یہ کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ ویسے ہم نے یہ بات بنا دی یہ دنیا دار ہے اور یہ دین ہے، اسی دنیا میں ہم تیاری کریں گے تو اخروی زندگی بنے گی۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہمیں مالک کائنات نے کہ ہم محنت، مشقت، دینی معاملات کو آگے پھیلانے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے، آپ ماشاءاللہ یکم رمضان کو آئے ہیں، اللہ آپ کی ان ساتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے سارا، تو دعا ہے اللہ سب پہ کرم فرمائے۔ آمین۔ جی ناظرین، جیسے کہ بہت ہی خوبصورت بات یہاں پر کی گئی ہے، دنیا مزرعۃ الآخرات ہے، یہی ہمارا ایمان ہے اور یہی ہمارا یقین ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم نے اپنے اعمال جو سر انجام دینے ہیں اس کے اوپر ہی بنیاد ہے کہ ہماری آخرت کیسے گزرے گی۔ تو دین اور دنیا دیکھتے رہیے۔